نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پروگرام تجوید القرآن الکریم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم باقی مخارج بیان کریں گے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں 11 مخارج بیان کیے تھے۔ آج ہے مخرج نمبر 12۔ مخرج نمبر 12 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، طا، دال اور تا۔ طا، دال اور تا۔ یعنی زبان کی نوک، اس کو ہم کہتے ہیں طرف اللسان۔ طرف اللسان، نوک زبان کو ہم طرف اللسان کہتے ہیں، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ۔ یعنی نوک زبان جب ثنایا علیا کی جڑ سے جا کر لگے گی تو طا، دال اور تا ادا ہوں گے۔ 5 حروف ایسے ہیں جن میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، وہ ہیں قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروفوں میں سے یہ 2 حروف طا اور دال جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ ان کو جب ہم ادا کریں گے تو تھوڑا سا طا کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک جنبش پیدا ہوگی، آواز میں ایک اٹھاؤ پیدا ہوگا، اور اسی طرح دال کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک اٹھاؤ اور ایک جنبش پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے تا۔ تا کو جب ہم ادا کریں گے تو آواز میں ایک ہمس پیدا ہوگی، پستی پیدا ہوگی۔ تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زبر اط، ویل للمطففین، ویل للمطففین، ویل للمطففین، ویل للمطففین، ویل للمطففین، ویل للمطففین۔ اور اسی طرح دال، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زبر اد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اب طا اور دال کو تو ہم نے آواز میں ایک اٹھاؤ پیدا کیا، لیکن تا کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، انعمت، انعمت، انعمت علیہم، انعمت علیہم، انعمت علیہم۔ انعمت علیہم۔ یہ تھا مخرج نمبر 12، اور اس سے آگے ہے مخرج نمبر 13۔ اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ظا، ذال اور ثا۔ ظا، ذال اور ثا۔ اکثر لوگ اس کو ظائیں پڑھتے ہیں، لیکن صحیح اس کا جو ادائیگی ہے وہ ہے ظا۔ تو ظا اور ذال اور ثا کا مخرج کیا ہے؟ طرف اللسان، یعنی نوک زبان جب ثنایا علیا کے کناروں سے ٹکر کھائے گی۔ طرف اللسان یعنی نوک زبان جب ثنایا علیا کون سے دانت ہیں؟ سامنے والے 2 اوپر والے دانت، ان کے کناروں سے جب زبان کی نوک ٹکر کھائے گی تو اس سے 3 حروف ادا ہوں گے، ظا، ذال اور ثا۔ حمزہ ظا زبر او، حمزہ ظا زبر او۔ آپ دیکھیں نوک زبان کو آپ نے اوپر والی یہ سامنے والے ثنایا علیا کے کناروں سے لگانا ہے۔
حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زبر او، حمزہ ذال زبر از، حمزہ دال زبر ال، حمزہ ثا زبر اس، حمزہ فا زبر اث، ظالمین، 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 ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، يلهث ذلك، يلهث ذلك، يلهث، يلهث، سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے اس میں سا میں، تو یلہث، يلهث، یلہث۔ يلهث، آگے مخرج نمبر 14 ہے، وہ ہے سین، صاد اور زا کا، سین، صاد اور زا، ان تینوں حروفوں کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ صفیر کہتے ہیں سیٹی بجنے کو۔ جب ان حروفوں کو ادا کیا جاتا ہے تو آواز میں ایک سیٹی بجتی ہے، تو ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ، زبان کا سرا یعنی نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کناروں سے، جب ثنایا سفلا کے کناروں سے مع کچھ حصہ اتصال ثنایا علیا کے، جب زبان کا کنارہ نوک زبان ثنایا سفلا کے کناروں سے اس حال میں ٹکر کھائے کہ ثنایا علیا مائل ہوں ثنایا سفلا کی طرف، تو یہ تین حروف ادا ہوں گے، صاد، سین اور زا۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زبر اس، 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 انما الصدقات، انما الصدقات، انما الصدقات، انما الصدقات، والصافات صفا، والصافات صفا، اور حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زبر اس، والسماء، 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 اور اسی طرح حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زبر از، از۔ تو یہ تین حروف ہیں، ان تینوں حروفوں میں آپ دیکھیں کہ ان تینوں حروفوں کی ادائیگی کے وقت آواز میں ایک سیٹی بجتی ہے۔ اس سے پہلے مخرج میں ہم سا بیان کر چکے ہیں اور ضا، یہ ان کی آواز ان کے مخرج، ان کو جب ہم مخرج سے ادا کریں گے تو ان میں سیٹی نہیں بجے گی، اس اور اس دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو صاد، سین اور زا ان کا مخرج ہم بیان کر چکے۔ اس سے آگے مخرج نمبر 15 ہم بیان کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 15 فا کا ہے۔ فا کو ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ ثنایا علیا کا کنارہ، ثنایا علیا کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں آ کر لگیں گے، یہ دونوں دانت ثنایا علیا جب نیچے والے ہونٹ کے درمیان پہ آ کے لگیں گے تو فا ادا ہوگا۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف، افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون۔ اور اس کے بعد مخرج نمبر ہے 16۔ 16 مخرج میں با، میم اور واو ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ با، میم، واو کا مخرج کیا ہے؟
یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور ہونٹوں کو عربی زبان میں دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں شفتین. ایک ہونٹ ہو تو شفا، اور دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں شفتین. تو با میم واو ہونٹوں کے ان شفتین سے ادا ہوں گے. تو آپ دیکھیں با جو ہے وہ ہونٹوں کی تری سے، اور میم ہونٹوں کی خشکی سے، اور واو پہ انضمام الشفتین یعنی آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو ادا ہوگا. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ با کہاں سے ادا ہو رہی. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھیں با پہ ہم جب دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو اندر والے حصے یعنی تری والے حصے سے ملتے ہیں تو با ادا ہوتی ہے، اور میم جو ہے ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے ادا ہوگی. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زبر ام. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. بسم اللہ. اور واو ہونٹوں کے نہ تمام ملنے سے یعنی ہونٹوں کو گول کرنا ہے، بالکل ملانا نہیں ہے، ہونٹوں کو گول کرنا ہے. انضمام الشفتین سے واو ادا ہوگی. حمزہ واو زبر او، حمزہ واو زبر او، آووا ونصروا، آووا ونصروا، آووا ونصروا، آووا ونصروا، آووا ونصروا. آووا ونصروا. تو ہمارے 16 مخارج پورے ہوئے. ایک مخرج ہمارا باقی ہے اور وہ ہے خیشوم. خیشوم کہتے ہیں ناک کے اندر جو نرم ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں خیشوم. اس کو کہتے ہیں ناک کا بانسا. اس ناک کے بانسے سے غنہ ادا ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نون ساکن ادا ہوتا ہے. تو غنہ کو ہم کس طرح ادا کریں گے؟ حمزہ نون زبر ان، 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 حمزہ نون زبر ان. وانحر، وانحر، وانحر. وانحر. انعمت، انعمت، انعمت. انعمت. تو الحمدللہ ہمارے یہ 17 مخارج پورے ہوئے، اور بچوں نے ہمارے ساتھ پریکٹس بھی کی. اللہ تعالی ہمارے اس پڑھانے کو اور پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.